اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن علی بن زید عن امیۃ انہا سألت عائشۃ عن قول اللہ عز وجل ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ وعن قوله من يعمل سوءا يجز به فقالت ما سألني عنها احد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه متابعة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة حتى بضاعة يضعها في يد قميصه فيفقدها فيفزع لها حتى إن العبد ليخرج من جنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير رواه الترمذي۔ حضرت امام ترمذی نے حضرت علی ابن زید سے وہ امیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ام المؤمنین امی عائشہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا کہ خواہ تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو یا چھپاؤ تم سے اس کا حساب لے گا، اور اس کے فرمان کے بارے میں جو کوئی گناہ کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ آپ بولیں کہ جب سے میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، مجھ سے کسی نے نہ پوچھا۔ حضور نے فرمایا یہ اللہ کا بندوں پر عتاب ہے کہ جو اسے بخار یا مصیبت پہنچتی ہے، حتیٰ کہ جو مال اپنی قمیض کی آستین میں رکھے پھر اسے گم پائے تو اس سے گھبرا جائے، یہاں تک کہ بندہ اپنے گناہوں سے ایسا نکل جاتا ہے جیسے پیلا سونا بھٹی سے نکل کر۔ ناراضگی کی دو قسمیں، ایک کہلاتی ہے عذاب، ایک کہلاتی ہے عتاب۔ ایک ہے عذاب دینے کے لیے ناراض ہونا، وہ ناراضگی کا اظہار عذاب کی صورت میں، جہنم کی صورت میں ہے۔ ایک ناراضگی ہے یہ بخار چڑھ گیا، چیزیں گم ہو گئیں، اس کو ہم کہتے ہیں عتاب۔ اللہ تعالیٰ اپنے منکروں کو عذاب دیتا ہے، اپنے چاہنے والوں کو عتاب فرماتا ہے۔ اور یہ جن احادیث میں گناہوں کا ذکر ہے یہ بات یاد رکھیے، وہ حقوق اللہ کے صغیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ ان کی توبہ نہ کرے۔ کبیرہ گناہ نہیں، ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کی، گستاخی کبیرہ گناہوں میں سے گناہ، جب تک ماں باپ سے معافی نہیں مانگے گا، اس کا ازالہ نہیں کرے گا، وہ گناہ معاف نہیں ہونے والا۔ قرض لے لیا، کھا گیا، یہ گناہ معاف نہیں ہوگا الا یہ کہ جب تک قرض واپس نہ کرے اور توبہ نہ کرے، اس بندے کو راضی کرے۔ تو وہ گناہوں کی یہ جتنے بھی احادیث میں آپ کو یہ جتنے بھی معاملات ملیں گے، یہ کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے عصر والے دن جمعہ کو عصر کے دن آپ درود شریف پڑھیں تو آپ کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، اس طرح کی کئی اور فضائل والی روایات ہیں۔ تو وہ ان روایات کے اندر یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ وہ سارے صغیرہ مراد ہیں، ان سے کبیرہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک اس کی توبہ نہ کی جائے گی۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندو، جب بھی رات کو سویا کرو نا، سونے سے پہلے استغفار کر لیا کرو، اللہ سے توبہ مانگ لیا کرو۔ کیا پتہ جو اس دن گناہ تمہیں یاد ہے، تم اس کی توبہ نہیں کرتے، اگلے 7 دن 8 دن کے بعد تمہیں وہ یاد ہی نہ رہے اور وہی گناہ تمہارے لیے عذاب کا سبب بن جائے۔ تو اللہ سے نا جی، جو آپ کو یاد، یا اللہ میں نے آج یہ گناہ کیا ہے، میں تیرے سے اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اس کو نام لے کے یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ، یا اللہ تو میرا یہ گناہ بھی معاف کر دے، یہ بھی معاف کر دے، یہ بھی معاف کر دے، اللہ تیرے سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں آئندہ سے نہیں کروں گا۔ نماز نہ پڑھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ترین، اور جان بوجھ کے چھوڑ دینا، جان بوجھ کے یعنی کہ میں پڑھتا ہی نہیں، جاؤ جو مرضی کر لو، تو کافر ہو گیا بندہ، یعنی کہ اس نے وہ کوئی ویلیو ہی نہیں دی، منکر ہو گیا، نماز کا منکر ہو گیا، انکار کر دیا۔ تو انکار اس کا کر رہا ہے جو اللہ کا حق تھا، اللہ کے حق کا انکار کر دیا اس نے، بے ایمان ہو گیا۔ سستی ہے، کاہلی ہے، بیماری ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے میں نے اپنے بندے کو کس طرح پیدا کیا ہے اور کن مسائل کے ساتھ اس کو پیدا کیا، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا جتنے بھی گناہ آپ کو ذہن میں آئیں، رات کو توبہ مانگ کے، اور میرے شیخ فرماتے تھے تمہیں جو چیز چاہیے ہو نا، رات کو نا جی اللہ کی بارگاہ میں وہ لسٹ پیش کر دیا کرو، یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، اور یقین رکھنا کہ وہ دے گا۔ میں نے کہا حضور ہم امید کرتے ہیں، فرماتے ہیں کافر ہو کے مرنا ہے؟ وہ ایک دفعہ طبیعت ہل گئی ہے، کہنے لگے اللہ سے یقین سے مانگنا ہے اور اللہ پہ یقین رکھنا ہے، بندوں سے امید رکھنی ہے، امید بندوں کے ساتھ لگاؤ، وہ دے گا دے گا، نہیں دے گا نہیں دے گا۔ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ سے تو مانگ، اللہ دے گا۔
بندے کی طاقت محدود ہے، اللہ کی سبحان اللہ اس کی کوئی حد ہی نہیں، ساری قوتوں کا مالک۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی